امی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں اور میرا بھائی ان کو ہسپتال لے کر گئے تو پہلی بار ہم نے اسے دیکھا۔ اس کا نام ثریا تھا اور وہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی۔ جس شعبے میں امی کا چیک اپ ہوتا تھا، نرسنگ ٹریننگ کی عمارت وہاں سے قریب ہی تھی۔ ثریا بہت خوبصورت تھی، 14ویں کا چاند کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اتنی حسین صورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ بھائی بھی اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن ایسا ہی تھا کہ نظر ایک بار ٹک جاتی تو پھر ہٹتی نہ تھی۔ اتفاق یہ ہوا کہ امی کا چیک اپ کرنے کو وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو تفصیل ڈاکٹر بتاتی جاتی تھی وہ اس پر لکھتی جا رہی تھی۔ جب ہم ہسپتال سے نکل رہے تھے وہ ہم کو دوسری بار راہداری میں مل گئی۔ میں نے کہا کہ امی کے بارے اگر ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہو تو بتا دیں، کس نمبر پر ٹرائی کریں۔ بولی آپ میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کرا دوں گی، اور جس دن آپ کو ہسپتال آنا ہو مجھے اطلاع کر دیں تو آپ انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ ثریا کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ جب ہم ہسپتال جاتے وہ ہمارے ساتھ کافی معاونت کرتی، یوں اس کی ہماری دوستی ہوگی۔ اس کی ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا۔ میرے والد صاحب نے والدہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا، وہ خرچہ بھی نہ دیتے تھے۔ بڑی مشکلات میں ماں نے ایف اے تک تعلیم دلوائی اور نرسنگ ٹریننگ کے لیے میں یہاں آ گئی۔ امی ہماری ہمدرد واقع ہوئی تھیں۔ انہوں نے ثریا کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا، پھر وہ لاہور سے اپنے شہر سیالکوٹ چلی گئی۔ کچھ عرصہ تک اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اچانک اس کا فون آیا کہ وہ اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی ملازمت ہو گئی ہے۔ وہ ہسپتال میں کوارٹر حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے کرایہ پر مکان لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھی عادات کی مالک بھی تھیں، ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی سے پیار کا اظہار کرتی تو میری والدہ بھی اسے یاد کرتی رہتی، اور جب وہ کبھی کئی دنوں تک نہ آتی تو مجھے کہتی، رمشا ثریا کو فون تو کرو، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئی؟ عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا جوڑا لے کر رکھتی تھیں۔ غرض ماں جیسے بیٹی کو چاہتی ہے ویسے ہی ثریا کا خیال رکھتی تھی۔ میرے علاوہ اشر بھائی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب میں مصروف ہوتی امی بھائی سے ثریا کا نمبر ملوا لیتیں اور باتیں کرتیں۔ امی کو اپنی صحت کے بارے تشویش تھی اور ثریا ان کو اس لحاظ سے گائیڈ کرتی رہتی تھی۔ اتفاق سے اشر بھائی کا آفس بھی اس ہسپتال کے ہی نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ وہ اس سے ملنے 1-2 بار ہسپتال گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ بھائی ہمیں بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلا، لیکن انہوں نے ہمیں کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ وہ ویسے ہی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی، امی سے اور مجھ سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے کچھ شک سا ہوا کہ بھائی چپکے چپکے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ذرا ٹو لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ ثریا فون کرتی ہے، کیا اسے پسند کر لیا ہے بھائی؟ تو وہ بولے، ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے، یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے سوچو، پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی باتیں سن کر کچھ گمسم ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا بھائی ایسا ویسا نوجوان نہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں، بلکہ امی تو چاچا حیدر کے گھر بات بھی کر چکی ہیں، وہ ثریا سے شادی کے لیے کبھی نہ مانیں گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرحال میں نے ان کے کان میں یہ بات تو ڈال دی تھی کہ بھائی جان آپ ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے اور عجیب صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات اپنے تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کے گوش گزار کر دی، کیونکہ وہ باتیں اپنے شریک زندگی سے نہ چھپاتی تھیں۔ وہ یکدم بگڑ گئے، بولے، یہ اشر کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اس نے زبان نہ کھولی تھی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیے گا، میں خود منا لوں گی۔ بات شاید سمجھانے کی حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ جب والدہ نے تنبیہ کی، اشر بھائی اکھڑ گئے، کہنے لگے، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ جان لیجیے کہ اگر مجھ پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئی۔
اشر ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تاہم میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ جو ہو اچھا ہو۔ اب ثریا نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا، شاید کہ بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے اشر بھائی سے کہا کہ آپ ہمیں ثریا کے گھر لے چلیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اشر ہمیں ثریا کے گھر لے گئے، اس کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملی، ہماری خاطر مدارت کرنے لگی۔ ان کا خیال ہوا کہ شاید ہم نے ثریا کو پسند کر لیا ہے اور اپنی بھابھی بنانے کا ارادہ ہے۔ ہم کو بھی یہ اچھی لگی تھیں۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال آپ اشر بھائی کو تنہا نہ چھوڑیں بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھیں، نہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیوں کا ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں جب کہ اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ابو کو منانا اب امی کا کام تھا، ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں ہی مجھے ثریا بھا گئی تھی۔ امی نے ایک دو بار ثریا، اس کی والدہ اور بہن کو گھر میں مدعو کیا، وہ شاید چاہتی ہوں کہ والد ان کو ایک نظر دیکھ لیں، پرکھ لیں تو بات آگے کریں، لیکن والد صاحب حیدر چاچا کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے رنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بچیاں بھی اپنے بھائی کی ہم نوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہی تھیں کیونکہ مجھے معلوم تھا اب اشر ماننے والے نہیں۔ وہ ہر اتوار کو کھانا ثریا کے گھر کھاتے تھے، ہم کو نہ بتاتے، مگر میں نے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ثریا کو اس قدر اعتماد میں لے لیا کہ وہ مجھے اکثر باتیں فون پر بتایا کرتی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اور اب ثریا کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی تھی کہ اپنے والدہ سے کہو رشتہ لے کر آئیں۔ امی کب تک ثریا کو بٹھائے رکھیں گی؟ جب بھی اب کوئی اچھا رشتہ آیا وہ مزید انتظار نہ کریں گی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اتنی حسین تھی کہ اچھے گھر کے نوجوان اس سے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوں۔ اب جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا، انہوں نے امی سے کہا کہ آپ جلد از جلد ان کے گھر میرا رشتہ لینے جائیں کیونکہ میں برسر روزگار ہو چکا ہوں۔ آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں جب کہ لڑکی بھی پسند کر لی ہے؟ امی نے ایک بار پھر والد صاحب سے بات کی، وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا مسلک بھی چھوڑ دوں، ان لوگوں کا عقیدہ ہم سے الگ ہے، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے ہم سب ڈرتے تھے، امی بھی سہم کر رہ گئی اور ہم بیٹیاں تو ان کے آگے دم نہ مار سکتی تھیں۔ امی نے اپنے بیٹے کو صاف بتا دیا کہ اشر تمہارے ابو ان لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں، آگے کی تم خود سوچ لو۔ یہ بات اشر نے مجبور ہو کر ثریا کی ماں کو بتا دی۔ رشتہ لینے میرے والدین نہیں آئیں گے، میں نے ان کو منانے کی کافی کوشش کی ہے اور ناکام رہا ہوں۔ ثریا کی ماں نے بھائی سے کہا، اشر ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں ہے، ہم نے تمہاری شرافت اور محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے آؤ، میں نکاح کر دوں گی، لیکن رخصتی تبھی کروں گی جب تمہارے گھر والے ثریا کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے کم از کم یہ تو اطمینان ہو جائے گا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ پکا ہے، تبھی دوسری کے لیے تگ و دو کروں گی۔ سوچو اگر آج میں مر جاؤں پھر میرے بعد ان دونوں کا کون ہوگا؟ ثریا کی ماں کی باتوں کا بھائی کے دل پر اثر ہوا، وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ثریا کی ماں نے بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک امی ابو راضی نہیں ہوتے اسے اپنے پاس رہنے دیجیے، میں اس کو اکیلے گھر میں کہاں اور کیسے رکھوں گا؟ اشر بھائی نے ثریا کو اپنا لیا اور ان عورتوں کا سہارا بن گئے، لیکن ہم کو انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی، بلکہ شادی کے بعد بھی رات کو گھر آ جاتے۔ انہوں نے والد صاحب کے ڈر سے اپنے معمولات میں تبدیلی نہ آنے دی۔ اشر بھائی کو انہی دنوں کمپنی کی طرف سے سعودیہ عربیہ جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ جا کر بیوی کو بھی بعد میں وہاں بلوا لوں گا اور جدائی کی فصیل ختم ہو جائے گی۔ اب بھائی وہاں سے ثریا سے رابطہ رکھتے تھے اور باقاعدہ ڈرافٹ بھجواتے تھے۔ ہر ماہ معقول رقم ثریا کے گھر والوں کو اشر کی کمائی سے ملنے لگی۔ رقم وہ ثریا کی والدہ کے نام بینک میں بھجواتے کہ یہی ان کی ہدایت تھی۔ وہاں جا کر اشر بھائی کو اندازہ ہوا کہ یہاں بیوی کو بلوانا اور ساتھ رکھنا ایک نہایت دشوار امر ہے۔ 3 سال بعد بھائی چھٹی پر وطن آئے۔ جب ساس کے گھر گئے پتہ چلا ثریا گھر پر نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ اسے لے گئی ہیں اور وہ سیالکوٹ میں ہے کیونکہ یہاں اس کے بہت رشتے آتے ہیں اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتی۔
ان کی بیٹی شادی شدہ ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ اشر کے والد کو علم نہ ہو جائے اور وہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ نہ کر دیں۔ اشر کو یہ بات عجیب لگی۔ انہوں نے کہا، اب تو میں آ گیا ہوں، اب آپ میری بیوی کو بلوا لیں، میں خود اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، کوئی اسے قبول کرے نہ کرے، میں اتنا کما چکا ہوں کہ الگ بھی رہ سکتا ہوں، اب میں کسی بات کی پرواہ نہ کروں گا۔ سوریا کی والدہ نے آخر ایک روز کہہ دیا کہ طلاق دے دو یا پھر سمجھ لو کہ ہماری بیٹی سے تمہاری شادی ہوئی ہی نہ تھی۔ میری بیٹی کا بہت دولت مند گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے اور ساری دنیا کے سامنے اسے عزت سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ تم 3 سال باہر رہے ہو، ویسے بھی وہ اب تمہاری پابند نہیں ہے، تم نے کون سا شادی کو رجسٹر کرایا تھا، نکاح نامے کا پرت تک اپنے پاس نہیں رکھا، گھر والوں کے ڈر سے میں نے وہ سارے پرت پھاڑ دیے ہیں، تم دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، تم ہی جھوٹے بنو گے کہ بھلا کوئی اتنے برس بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے۔ شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے والے بھی شریک ہوتے ہیں، ساری دنیا کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر بھائی اشر بولے، خالہ جی نکاح کوئی مذاق تو نہیں، میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا۔ ہاں ہاں جاؤ، شوق سے جاؤ، جگ ہنسائی کراؤ، وہ بزدل شخص جو بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا وہ کورٹ کیا جائے گا۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ رمشا میرے ساتھ اس چالاک اور مسکین بڑھیا نے ہاتھ کیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا، بھائی یہ والد کی طرف سے تم کو سبق ہے، جلد ہی تم پر ان لوگوں کی اصلیت کھل گئی ہے، میری مانو تو اب ان کا پیچھا ہرگز مت کرو، اپنی عزت کو مزید گھاٹے میں مت ڈالو، جیسے خاموشی سے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق بھی دے دو، اگر تم اس بندھن کو شادی کہتے ہو، بہرحال جو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی تم کیوں ان کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بار سوریا سے تو بات کر لوں، وہ کیا کہتی ہے، صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے، اب بھی تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہے، وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے، اتنی تو بے بس نہ ہوگی کہ تم کو ایک فون نہ کر سکے۔ اشر بھائی پریشان تو بہت تھے لیکن میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سوریا نے 2 ماہ کی چھٹی لی تھی، میں نے ہسپتال جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا، وہ نمبر لے کر فون کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، بولی کہ میں رمشا یا کسی اشر کو نہیں جانتی، آپ لوگوں کو اگر عزت پیاری ہے تو دوبارہ فون مت کیجیے گا، ہم کو سوریا جیسی دھوکے باز پیاری نہ تھی، ہم کو تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی، لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھانے سے اشر نے بھاری دل سے صبر کر لیا۔ محبت میں لاکھ، ہر بات جائز سہی، عزت کی نیلامی کا سودا جائز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی سوریا سے رابطے کی کوشش ضرور کی تھی، جب 100% یقین ہو گیا کہ یہ خاندان ہی درست نہیں ہے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور والدین کے کہنے پر چچا حیدر کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بے شک ہماری بھابھی بہت خوبصورت نہیں ہے بلکہ قبول صورت ہے، لیکن ایسی بے وفا بے مروت بھی نہیں ہے جیسی کہ سوریا تھی۔ خدا ایسی حسین لڑکیوں سے شریف خاندان کے نوجوانوں کو بچائے جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہیں۔